अस्सलाम वालेकुम। सवाल के साथ मैं हूं अंबर शमसी। आप सबको प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। बजट का इजलास एक बार फिर मुअख्खर हो गया हंगामा आराई की वजह से, और अपोजिशन जमातों ने ऐलान कर दिया है कि बजट को मंजूर होने नहीं देंगे। लेकिन आखिर कसूर किसका है और माजी में क्या होता रहा है, ये भी जरा देख लेते हैं। बजट का इजलास बार बार क्यों मुअख्खर होता रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हुकूमत लेगी या अपोजिशन जमातें लेंगी? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में शफकत महमूद साहब, जो वफाकी वजीर हैं बराए तालीम और प्रोफेशनल ट्रेनिंग। इसके अलावा हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा मोहसिन रांझा साहब, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कमर जमान खैरा साहब, जो सेंट्रल पंजाब के सदर भी हैं अपनी जमात के। बहुत बहुत शुक्रिया सबका वक्त देने का। शफकत महमूद साहब, पहले तो ये सवाल, क्या वाकई ऐसा हुआ है कि पार्लिमानी इजलास हुआ और फैसला हुआ कि अपोजिशन के लीडर्स को बात नहीं करने देंगे? देखिए, बात यह है कि हमारे की तरफ ये स्ट्रैटेजी थी। इस स्ट्रैटेजी की बात नहीं, हमारे मेंबरान जो हैं उनको बहुत गुस्सा था इस बात का कि जब बजट सेशन हुआ और हमारे वज़ीर ख़जाना वज़ीर मुमलिकत ने तकरीर करनी शुरू की तो इतना घेराव कर लिया, कागज़ फेंके, ये किया वो किया। बल्कि ये शफकत महमूद साहब, मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि हमने अभी जो कुछ क्लिप्स दिखाए हैं उसमें ये दिखाया है कि हर बजट इजलास में, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हो, पाकिस्तान ये तो बजट इजलास है ना, मतलब ये तो हंगामा आराई होती है और ये तो रिवायत बन गई है। नहीं, देखें मेरी बात सुनो, जिस वक्त हमारी हुकूमत आई और हमने कभी नवाज शरीफ साहब की जब पहले वो या जब खुद तकरीर करते थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, कभी हमने नहीं रोका उनको। और पहली जब इलेक्शन हुई नवाज शरीफ की तो उस वक्त भी किसी ने नहीं रोका उनको। यहाँ पे क्या हुआ कि जब पहले दिन जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, उस दिन भी उनको बात नहीं करने दी गई, और हरगामा और शोर और शराबा। तो मकसद ये है कि ये इनका दिल क्या है? इनका दिल ये है कि हम हंगामा करें, हम शोर करें जब हम बोलें तो, यानी कि गवर्नमेंट बोले, और जब ये बोलें तो बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो और बिल्कुल आराम से बैठ के। अब किसी ने शहबाज शरीफ को रोका है तकरीर करने से? करें तकरीर, आप करते रहे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने तकरीर की है, लेकिन हमारे लोगों को बहुत गुस्सा है इस बात पे। ये स्ट्रेटजी की बात नहीं है, लोग अपसेट हैं इस बात पे कि इस तरीके से इनका रवैया रहा है। लोग अपसेट है, लेकिन क्या वजीर आजम इमरान खान की जानिब से हिदायत थी कि ट्रेजरी बेंचेस में से शोर उठेगा और अपोजिशन लीडर को बोलने? लेकिन कोई ऐसी सच हिदायत नहीं थी, लेकिन गुस्सा जहां हमारे मेंबर्स को है वहाँ प्राइम मिनिस्टर को है। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो उस दिन प्राइम मिनिस्टर बैठे थे बजट वाले दिन, और जिस तरीके से इन्होंने बदतमीजी की प्राइम मिनिस्टर के साथ, नाजेबा बातें की, नाजेबा अल्फाज बोले, तो यकीनन वो भी इंसान है, उनको भी गुस्सा है इस बात का। ठीक है। मोहसिन रांझा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शुरू दिन से ये मौक़िफ़ रहा है कि ये जो पहला जो इजलास था कौमी असम्बली का, वज़ीर आज़म को बोलने नहीं दिया, बार बार वज़ीर आज़म ने भी इसका तज़किरा किया है। तो क्या आपको नज़र आ रहा है, लगता है कि ये उस बात का इंतकाम है जो ये जो बजट सेशंस चल रहे हैं उसमें अपोजिशन लीडर के खिलाफ लिया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। ये मैं पूछना चाहूँगा शफकत महमूद साहब से कि वो जो नाजेबा अल्फाज थे उस वक़्त वज़ीर आज़म के अंदर का वो जो इंसान था, जो इखलाकियात का पैकर है, और माना कि आजकल तो मजहबी रवायात और मजहबी मसाले भी बहुत देते हैं, उनके अंदर का इंसान उस वक़्त कहाँ पर था जब वो कंटेनर के ऊपर चढ़े हुए थे? जब पिछले 5 साल के दौरान उन्होंने इस्लामाबाद की सारी सड़कें बंद रखी, उन्होंने पूरे इस्लाम पाकिस्तान को बंद करने के दावे किए, उन्होंने मुल्क को, कौम को कहा कि आपने टैक्स नहीं अदा करना, उन्होंने हुंडी के ज़रिए पाकिस्तान पैसा मंगवाने की बातें की,
انہوں نے وزیر اعظم آس پر حملے کی بات کی اور حملہ آور بھی ہوئے جس کی ایف آئی آر بھی موجود ہے. انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا. اس وقت وہ اندر کا جو معصوم انسان ہے وزیر اعظم صاحب کا, اس وقت وہ انسان کون سی گہری نیند میں اور کون سی گولی کھا کر سویا ہوا تھا جو کہ آج اچانک جاگ گیا ہے. اور اب اس کو وہی چیزیں جو کہ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ یہ جو روایات ڈالی جا رہی ہیں آج, اور اسمبلی کے سامنے اور سپریم کورٹ کے اوپر شلواریں لٹک رہی تھیں, لیکن محسن رانجھا صاحب یہاں میں اس لیے آپ کو روکوں گی کیونکہ ایک فرق ہے جو کچھ چیزیں مذمت ہم کر سکتے ہیں جو زبان استعمال کی گئی تھی جب دھرنا تھا, لیکن ایک طرف یہ قومی اسمبلی ہے. قومی اسمبلی میں جب اس طرح کا رویہ دیکھتے ہیں, چاہے اپوزیشن ہو, ٹریجری ہو, تو پھر عوام کو, لوگوں کو غصہ چڑھتا ہے نا کہ یہ آپس کی لڑائی, یہ بچکانہ قسم کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی. ایک سنجیدہ معاملہ ہے, بجٹ کو پاس کروانا ہے, اس میں بحث ہونی ہے, یہ بات آگے بڑھ نہیں رہی. دیکھیں, پہلی تو بات میں نے ذرا انسان کے اوپر روشنی ڈالی کہ وہ جو انسان سویا پڑا تھا پچھلے 5 سال, بڑی خوشی ہوئی کہ وہ انسان نئے پاکستان میں جاگ تو گیا, لیکن پاکستان کی عوام کو نیا پاکستان نہیں مل سکا. اب دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ اسمبلی کے بیچ میں جو شور ہوتا ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے, جب عمران خان اپنی میٹنگز کے بیچ میں ایک ماحول پیدا کر دیں گے, شفقت محمود صاحب تو بڑے سنجیدہ آدمی ہیں, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, انہوں نے اس چیز کو پروموٹ کیا پہلے دن سے کہ اس ایوان کے بیچ میں انہوں نے ان لوگوں کے اوپر ہاتھ پھیرا جو کہ طوفان بدتمیزی برپا کرتے تھے, اور اس حد تک نوبت آپ پہنچی کہ عمران خان صاحب کو اپنے انہی لوگوں کو جنہوں نے انہوں نے پلانٹ کیا اپوزیشن کے لوگوں کی بے عزتی کرنے کے لیے اور یہ زبان استعمال کرنے کے لیے, اب ان کی وزارتیں بھی واپس لینی پڑ گئیں. یہ جو نفرت کے بیج بوئے ہیں پہلے دن سے, جب بھی ان سے حکومت کی کارکردگی پوچھی جاتی تھی اور ان کی حکومت کی کارکردگی پہ سوال اٹھایا جاتا تھا پارلیمنٹ میں, تو ان کے پاس سوائے اپوزیشن کے ممبرز کو چور, ڈاکو, اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں ہوتے تھے. بجائے کہ یہ ہماری جو تنقید تھی اور جو ہم حالیہ صورتحال پہ ان کی معاشی عدم استحکام کی پالیسیوں کی بنیاد کے اوپر بحث کرتے تھے, بجائے کہ ہمیں تعمیری بحث کے ذریعے جواب دیتے, یہ والے راگ الاپتے تھے. اب یہ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اور ایک سب سے بڑی اہم بات کہ یہ منی بل ہے, فائنینس بل ہے, منی بل. منی بل کے بیچ میں اگر پاکستان کے کسی بھی حلقے کا ایم این اے اپنے حلقے کے مسائل کے حوالے سے آواز نہیں اٹھا سکے گا, تو یہ بہت بڑا, میں سمجھتا ہوں, اس حلقے کی عوام ان ریپریزنٹڈ رہ جائے گی, ان کی کوئی نمائندگی نہیں رہے گی. 5 یا 6 ایم این اے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, بہت اہم نقطہ ہے, اور اس پہ میں چاہتی ہوں کہ شفقت صاحب جواب دیں, لیکن طاہرہ صاحب سے کبھی 10 سے جی یہ مجھے 10 سے 15 لاکھ عوام کے نمائندے ون سائیڈڈ بات تو نہیں ہونی چاہیے نا, مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو احتجاج تحریک انصاف نے کیا وہ اس لوٹ مار کے خلاف تھا جو پاکستان میں ہو رہی تھی, اور جو ان کا لیڈر ہے وہ تو لوٹ مار میں قید ہو چکا ہے, اس کو تو نااہل بھی کیا ہے سپریم کورٹ نے, اور ان کو سزا بھی ہوئی ہے چوری ڈاکے کی وجہ سے. تو اس لیے یہ کہنا کہ وہ تو ہمارا احتجاج جو تھا وہ رنگ لایا ہے, اور وہ احتجاج پاکستان کی خاطر تھا, تو لیکن یہ ریگنگ کے خلاف تھا, ریگنگ کے خلاف, ریگنگ کے خلاف بھی تھا, اور پاکستان میں جو لوٹ مار ہو رہی تھی اس کے خلاف تھا. ٹھیک ہے, نہیں میں چاہتی ہوں, ہو گئی ہے وہ سپریم کورٹ میں ریگنگ کے خلاف تھا. ٹھیک ہے قاہرہ صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی رانجھا صاحب, لیکن قاہرہ صاحب آپ کیا سمجھتی ہیں؟ میں بھی جواب دوں گا. میں آپ کی طرف سے آپ کی طرف آؤں گی. میں چاہتی ہوں قاہرہ صاحب بھی گفتگو میں شامل ہوں, کیونکہ ظاہر ہے آصف علی زرداری صاحب کے پروڈکشن آرڈر پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل آپ کو بھی موقع دیا جائے گا. میں چاہتی ہوں قاہرہ صاحب بھی گفتگو میں شامل ہو. قاہرہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے صرف اتنی جواب دینے دیں؟ نہیں, آپ مجھے جواب دینے دیں گی, میں پروگرام سے اٹھ جاؤں گا, میں ایک ہی جملہ کہوں گا کہ انہوں نے ایک تو جھوٹ بولا کہ وہ جو ان کا احتجاج تھا وہ کرپشن کے خلاف تھا, وہ ان کا احتجاج دھاندلی کے خلاف تھا, جو کہ پاکستان, جو کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا. آپ جو بات کی بات کر رہے ہیں میں اس کا ذکر کر رہا ہوں, وہ غلط جو آپ نے بعد میں بات کی کہ ہم نے احتجاج کیا لوٹ مار کے خلاف, اور یہ پیناما کا جب کیس آیا تو کس نے پرسو کیا اس کیس کو؟ شفقت محمود صاحب, پیناما کا کیس تو ہم نے پرسو کیا, اور پیناما میں ان کو کنوکشن ہوئی ان کو. آپ نے جب پی ٹی وی پہ حملہ کیا تھا, ٹھیک ہے رانجھا صاحب آپ کا موقف سامنے آ گیا, اور یہ میں نے بھی کہا تھا کہ دھاندلی کے خلاف تھا جو دھرنا تھا, لیکن قاہرہ صاحب, جی قاہرہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے حکومت کو کیا حاصل ہوگا جو ہنگامہ آرائی ہو رہی تھی قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے دوران,
हुकूमत को इसे क्या हासिल होगा? उनके पास तो नंबर्स है, बजट पास भी करा सकते हैं। अंबर, इस वक्त जो माहौल बना हुआ है असेंबली के अंदर, इस पे दो तीन बातें हो रही हैं बड़ी। एक तो ये कि जी अपोजिशन बड़ा गैर संजीदा रवैया अख्तियार किए हुए है और उन्होंने वजीर आजम साहब के बारे में कोई तौहीन अमेज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। उनको पहले दिन स्पीच नहीं करने दी गई। फिर जो पिछले दिनों जब बजट पेश हो रहा था तो बजट में बड़ा हंगामा आराई हुई। मुझे हैरानगी है कि हम अपनी रिसेंट तारीख, माजी की तारीख तो चलो एक तरफ रख दीजिए, पाकिस्तान की ये भी तारीख है कि हमारे ऐवानों के अंदर हमारे डिप्टी स्पीकर को कुर्सी मार के मार दिया गया। इस हद तक ऐवानों में लड़ाइयाँ होती रही। छोड़िए, मुनासिब नहीं है उनका जिक्र करना। लेकिन अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट थी, उस गवर्नमेंट के अंदर यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे और हमें बेशतर दफा ये हुआ कि हमें बाकायदा एक जंजीर बना के उनके सामने खड़ा होना पड़ा। उनके ऊपर कागज फेंके गए, जो कहा जा सकता था कहा गया, लेकिन हमने उसको टॉलरेट किया। उसके जवाब में हमने वो काम नहीं किए जो आज हुकूमत कर रही है। हमने उसको बर्दाश्त किया क्योंकि उस वक्त हम हुकूमत थे, और हुकूमत अगर उसका जवाब उसी रंग में देना चाहेगी तो फिर ये गाड़ी नहीं चलेगी। मेरी गुजारिश यह है कि वजीर आजम साहब को पहले दिन स्पीच करने देनी चाहिए थी, ये बात दुरुस्त है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। वो रवैया नामुनासिब नहीं होना चाहिए था, लेकिन अगर उसी को प्रेसिडेंट बना के और आप हर वक्त उसी को इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब कायरा साहब, अगर वो रवैया मुनासिब नहीं था तो उसके लिए माजरत भी तो नहीं की गई। मैं गुजारिश करता हूं, माजरतें ऐवानों में नहीं हुआ करती जी। इस तरह वो कोई ऐसा भी रवैया नहीं था कि कोई गाली गलोच हो गई, उसमें हुआ। और याद रखिए, बरतानिया के वजीर आजम की तकरीर हो रही होती है, जरा रिकॉर्ड देख लीजिए, उनके ऊपर भी बाकायदा हुटिंग हो जाती है, जापान में हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहां भी होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि उस दिन नहीं होनी चाहिए और तकद्दुस बिल्कुल मिलना चाहिए वजीर आजम को और लीडर ऑफ द अपोजिशन को, पार्लिमानी लीडर्स को। लेकिन गुजारिश यह है कि ये कोई ऐसा अचंभे का अमल नहीं है। और बजट, कितने बजट हैं जिसके ऊपर बजट का कागज फाड़ फाड़ के फेंके गए? खुद पीटीआई ने फेंके, हमने फेंके, हमारे ऊपर फेंके गए। तो ये कोई ऐसा अमल नहीं है कि जी आज हो गया, लिहाजा पहले तो होता नहीं था, अब हुआ है और उसका जवाब हम अब ये देंगे कि हम किसी को चलने नहीं देंगे। हाँ, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि हमें बज़ाहिर यूं लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की एक स्ट्रेटजी है कि ऐवान के अंदर माहौल को ज्यादा गरमा दिया जाए, ज्यादा तल्ख कर दिया जाए, इसलिए कि जो प्री कंडीशंस ऑफ द IMF एग्रीमेंट हैं, जो बजट की सूरत में सामने आई है, उसमें वो अहदाफ है, अगर ये खोल के कौम के सामने रखा गया तो कौम को पता चलेगा कि आने वाले दिनों में उनके साथ होना क्या है। अभी तो सारे अहदाफ सामने नहीं आ रहे। बजट जो डिबेट होगा, खुलेगा, पता चलेगा कि अगर इसका एक हदफ यानी जो टैक्स रेवेन्यू है, अगर वो पूरा नहीं होता, जो कि नहीं होना, जो कि सिर्फ हम नहीं कह रहे बल्कि बाकी सारे इंडिपेंडेंट इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये नॉन रेशनल है, अनरीजनेबल है, ये नहीं, टारगेट अचीवेबल नहीं है। अगर वो एक टारगेट मिस हुआ तो आपका डेफिसिट कहां जाएगा, आपका जीडीपी कहां जाएगा, आपके वो सारे प्रॉमिसेस जो आपने IMF से कंडीशंस मानी हुई है वो कहां जाएंगी? और अगर आपने इसको, और आपकी टैक्स मशीनरी में कैपेसिटी नहीं है, आप बिल्ड करेंगे, बहुत अच्छी बात, बड़ा करना चाहिए, टैक्स बेस ब्रॉड करना चाहिए। इसके अंदर सारे का सारा बोझ अवाम पे लादा जा रहा है। हैव्स वाली क्लास से आप कुछ नहीं ले रहे, आम आदमी के ऊपर चीजें पास। लेकिन यहाँ कायरा साहब मैं आपको रोकती हूँ, मैं अंबर, छोटी सी मेरी बात खत्म हो गई। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूं कि इस तलखी से, और इसका इजहार यह है कि वजीर आजम साहब खुद जनाब इमरान खान साहब ने जब वो बिश्केक से वापस तशरीफ लाए SCO समिट से, तो उनके आने से पहले अभी वो पाकिस्तान नहीं पहुंचे थे, तो जो उनके लिए आते हुए मीटिंग पहले अरेंज की गई, वो मीटिंग थी उनके ऐवान के अंदर जो लोग हैं और जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं, उनको बाकायदा उनके साथ बिठाया गया। और उस मीटिंग के अंदर जो माहौल रहा, जो एडवाइसेस आई, उसकी रिफ्लेक्शन ऐवान के अंदर भी आई, ऐवान के बाहर भी आई, मीडिया में भी आई। आज फिर वजीर आजम साहब के लेवल पे उन तर्जमानों को दोबारा इकट्ठा किया गया। ये रोज का मामूल तो होता है, मैं भी करता रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर था, हम भी अपने लोगों को टॉकिंग पॉइंट देते थे, बिठाते थे, बातें कर, बट एट द प्राइम मिनिस्टर लेवल अगर ये बातें होती हैं तो वहां से तो एडवाइस और तरह चलती है। हमें यूं लग रहा है
کہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ ہمارے اپنے لوگوں کے اندر بھی فرسٹریشن بڑھے گی، جو بجٹ کھلے گا، لوگوں کے اندر بھی اس پہ پریشر بنے گا، اور ہمارے لیے ووٹ حاصل کرنا ممکن نہیں، لہذا اس تناؤ میں چلے جاؤ، اس لڑائی میں چلے جاؤ، ڈیبیٹ نہ ہو اور ہیسٹ میں چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے بجٹ پاس کر لو۔ یہ گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی واضح نظر آتی ہے، بٹ یہ بہت فالٹی ہے۔ شفقت صاحب اس پہ تو جواب پھر بنتا ہے، اب اس پہ جواب دینے سے پہلے بھی اب بات جو ہوتی ہے تلخی کی بات ہوتی ہے، جب زبان ہوتی ہے اس طرح کی، میں آپ کو کچھ کلپس ہی سنا دیتی ہوں، پھر ظاہر تلخی تو زیادہ سنیے۔ اگر عمران خان کے نیچے آج نیب ہوتی تو کم از کم 50 لوگ جیلوں میں ہوتے آج، اور ان کی باری آئے گی۔ بچہ بچ کے کھیلے تو اچھا ہے، ورنہ سیاسی طور پر میرے ہاتھوں مارا جائے گا۔ نہ یہاں پہ کوئی ادارہ اپنا کام کرنے کو تیار ہے، لوگوں کی پگڑیاں جو ہیں وہ روز اچھالی جاتی ہیں، تو پھر آپ کریں کیا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی، سوائے آپ کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو آپ خود جو ہے ان کو سبق سکھا لیں، یا جو ہے آپ اس کی برداشت کرتے ہیں۔ یہ ان کے نصیب میں حرام کی لوٹی ہوئی دولت ہے ہی نہیں ہے، یہ نہ ہو کوئی بڑی خبر کسی دن آ جائے۔ ممکن ہے اس ملک میں ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ یہ ٹک ٹکی پہ چڑھ جائیں۔ شوکت صاحب، لٹکانے کی باتیں ہوتی ہیں، جیل بھجوانے کی باتیں ہوتی ہیں، ڈیو پروسیس کی تو بات ہوتی نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے کہ شفقت صاحب بات کریں، میں ایک صرف گزارش چھوٹی سی کروں۔ شفقت صاحب کو تھوڑا موقع دے دیں کیونکہ مجھے کافی یہ تو ایک میں صرف ایک چھوٹی سی بات کروں، بالکل حالات آپس میں صرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر سیاسی بیانیے کو دیکھنا ہے تو آپ اپنے مخالفوں کو ٹھیک ہے۔ شفقت صاحب، اگر قائرہ صاحب کو اجازت دیجئے، وہ ایک جملہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے میرے سے پوچھا تھا اس لیے میں بول رہا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ تسلسل کے ساتھ پہلے دن سے لے کے اسمبلی میں آنے کے بعد بھی ایک ہی لفظ اپنے مخالفین کو کہیں گے یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، تو اس کے ہاں اگر کوئی چور ہے، ڈاکو ہے، اس کے خلاف کیس کیجئے، 50 لوگوں کے خلاف ریفرنس بنائیے، ان کے خلاف ڈاکومنٹس دیجئے نیب کو، کریں انویسٹیگیشنز۔ لیکن اگر آپ اپنی زبان سے یہ کہتے رہیں گے تو اس کے جواب میں پھول تو نہیں آئیں گے، پھر اس کے جواب میں یہی تلخی بڑھے گی۔ ٹھیک ہے جی شفقت صاحب۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جس وقت ماحول اس قسم کا ہو تو ریٹرک کئی دفعہ زیادہ ہو جاتا ہے، اور اس میں کچھ باتیں ایسے کی جاتی ہیں جو کہ شاید سخت ہو، لیکن یہ بات نہیں ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ سخت نہیں، بات یہ ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس ملک کے ساتھ جو ہو گیا ہے، آپ صرف پچھلے 10 سال لے لیں، اور یہ ریپیٹ کرنا پڑتا ہے اس لیے کہ یہ حقائق ہے کہ 6000 ارب سے ہمارا قرضہ جو ہے وہ 30,000 سر یہ نیریٹو بس کریں یا خدا کی 37 بلین ڈالر سے ہمارا، مجھے بات تو کرنے دیں جی، 37 بلین ڈالر سے ہمارا فورن جو قرضہ تھا وہ 97 بلین ڈالرز گیا۔ اب اس کے بعد عوام کو جب ہم بتاتے ہیں یہ کہ جی ہم اتنا زیادہ قرضوں کا بوجھ انہوں نے چڑھا دیا، ملک پہ اتنی بربادی ہو، اور ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ بربادی جو تھی یہ صرف اس بات کی نہیں ہوئی کہ جی میکرو اکنامک کنڈیشنز جو ہیں وہ پرابلمیٹک تھی، وہ اس لیے ہوئی کہ ایک پارٹی کا لیڈر تو آپ کو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ وہ تو اس کی تو کنوکشن ہو چکی ہے کورٹ سے، اور دوسرے پارٹی کے لیڈر کا جو JIT رپورٹ آئی ہے وہ اس پہ وہ اریسٹڈ ہے، کیونکہ اتنی زبردست لیول پہ منی لانڈرنگ ہوئی جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں، میں قائرہ صاحب کی یا میں راجہ صاحب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ایک طرف ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اربوں روپے یہاں سے کھینچنے کا اور باہر لے جانے کا اور اس ملک کو برباد کرنے کا اور اس ملک کو نقصان پہنچانے کے چارجز ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے لوٹ مار کی ہے۔ تو اس میں پھر ہوگا اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو تماشا ہے اس لیے کہ یہ جو لوگ لوٹ مار میں پکڑے گئے ہیں، اب مجھے شہباز شریف کا دیکھ لیں، لیڈر آف دی اپوزیشن، 26 ملین ڈالر کی منی لانڈرنگ ہو کے ٹیٹیاں لگی ہیں، اور ساری دنیا کو پتا ہے۔ ابھی تو الزام ہے نا، یہ تو نظر آ گیا، مشتاق چینی جیسے بندے جو ہیں ٹھیک ہے آج بھی وہ اپروور بن گئے، لیکن ہے تو الزام، ان کا بھائی تو کنوکٹ ہو چکا ہے نا۔ ٹھیک ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ایک طرف ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک کے ساتھ وہ زیادتی کی ہے، وہ اس کو برباد کیا ہے، تو ان کے ساتھ کیا محبت کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے، مطلب ہے اس لیول پہ لے گئے۔ اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جب سیاسی وجوہات کی بنا پہ اچھے لوگ بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو ڈیفینسیبل نہیں ہے، جو بالکل ڈیفینسیبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شفقت صاحب، آپ کا موقف سامنے آ گیا، آپ نے جو نسخہ بتایا ہے، آپ نے کہا ہے
बिल्कुल काया साहब मैं आपकी तरफ भी आऊंगी, लेकिन इस तक रांझा साहब को भी नहीं प्लीज रुकिए, अब मैं आप इस तरह नहीं, आई एम सॉरी अंबर चले बोलिए क्योंकि ये क्लिप बहुत रेलेवेंट है। आर्गुमेंट के बाद ये मौजू कहीं और चला जाएगा। मैं राजा साहब से माजरत से टाइम लेना चाहता हूं। नहीं मौजू कहीं और नहीं होगा, वक्त उनका है, उनसे भी टाइम लेना मौजू कहीं और नहीं जाएगा। जी बिल्कुल गुजारिश ये है, शफकत साहब मेरे बड़े भाई हैं, इनकी सारी गुफ्तगू में जो 2018 में इनकी गवर्नमेंट आई उस वक्त से लेके आज तक कोई एक लफ्ज चेंज नहीं हुआ। ये वही नैरेटिव है कि लोगों को इतना हैमर करते रहो। ओ भाई हम जो बातें कर रहे हैं, अब वो ये है कि असेंबली के अंदर जो माहौल आपने क्रिएट कर दिया, आपके लीडर ने क्रिएट कर दिया, होंगे जी, चले फर्ज करें एक वक्त में आर्गुमेंट के लिए मान लिया कि असेंबली के अंदर बैठे हुए फलां लीडर वो सब चोर है, फलां है, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात है ना। उसके जवाब में आपको ये लाइसेंस मिल गया कि आप गालियां देना शुरू कर दें। आपकी अदालतें बैठी हैं ना, नैब बैठा है, FIA बैठा है, इन्वेस्टिगेशन करके उनको अदालतों में ले जाएं। अदालतें कन्विक्शन करती हैं तो बात है ना। उससे पहले आपको कौन सा कानून ये इख्तियार दे रहा है कि आप गालियां देते चले जाएं, आप उनको चोर डाकू एक ही नैरेटिव लेके चले जाए। दूसरी गुजारिश, ये जो इतना कर्ज हमने लिया, इतना कर्ज इसलिए ले रहे हैं कि ये मुल्क बर्बाद कर गए। ओ भाईजान, हम जब आए थे तो उस वक्त पाकिस्तान का मजमूई कर्जा, फर्ज करें मैंने आपकी बात मान ली, 6,000 अरब था। डॉलर डेप्रिशिएट जो अप्रिशिएट हुआ, पाक रुपीज डेप्रिशिएट हुआ, कोई कसूर था हमारा? उस वक्त जो आलमी बहरान आया, कसूर था हमारा? $50 से $150 पे तेल चला गया और हमने सारा 5 साल नहीं किया क्योंकि अवाम में सकत नहीं थी, कसूर था हमारा? गुजारिश ये है हुजूर वाला, हमारे दौर में भी पहले साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो बजट बनाया, हर साल के बजट में अंबर ये बड़ा मिसलीडिंग तरीकाकार है। हर साल के बजट में 4 मेजर फैक्टर्स होते हैं। उसका बड़ा पोर्शन होता है डेट सर्विसिंग, जो कर्ज उतारना होता है, जो सूद देना होता है, वो पहला सबसे बड़ा पाए है। दूसरा पाए आपका डिफेंस एक्सपेंडिचर है। तीसरा पाए आपका जो है 60 साल में 6,000 अरब और 10 साल में 24,000 अरब। मैं सर बताने लगा हूं, मैं आपको बताता हूं, आप जरा सब्र कीजिए। 60 साल में 6,000 अरब और 10 साल में 24,000 अरब। मैं बताने लगा हूं 24,000 कैसे हुआ, मैं बताने लगा हूं आपको। अर्ज ये है, चौथा पाए आता है बजट का जो सिविल एक्सपेंडिचर होता है, सिविल गवर्नमेंट का। ओ भाईजान, हमने पहले साल 1,200 अरब, दूसरे साल 1,250, तीसरे साल 1,300, 1,400, 1,500 तक। हमारे बाद मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट आई। मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट ने पहले साल को 1,400 कुछ अरब पे किया, 1,500 कुछ अरब पे किया, और आखिरी साल में 17-18 के बजट में, ये बजटेड डॉक्यूमेंट है, ये बजटेड फिगर्स है, मेरे नहीं है। अब ये निकाल लीजिए, आखिरी बजट 17-18 का जो मुस्लिम लीग का पेश हुआ, उसमें जो डेट सर्विसिंग हुई वो 1955 अरब की थी, और आपने पिछले साल में 1988 अरब पे किया है। शफकत साहब 30 अरब रुपए आपने फालतू पे किया और सारी इकोनॉमी बिठा दी आपने। डेट ली गई और उससे क्या किया गया? हम क्या करें, हमने कर्ज इसलिए लिए, माजी वाले ले गए, ये तो हर साल कर्ज देता होते रहे। कौन सा ऐसा डैम बनाया गया पाकिस्तान में, क्या किया गया? अच्छा, यहाँ मैं रांझा साहब, मैं आपकी तरफ ही आ रही हूँ, मैं रांझा साहब आपकी तरफ ही आ रही हूँ। अब मैं बीच में आ जाता हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का रेटरिक रहा है, जो मौकफ रहा है कि कर्जे बहुत ज्यादा लिए गए, उसमें बहुत इजाफा हुआ। जी बिल्कुल रांझा साहब, मैं आपकी तरफ आ रही हूँ। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, मैंने आपका वक्त भी लिया, लेकिन कुछ फिगर मैं चाहता था सामने आ जाए। नहीं, कोई मसला नहीं, सामने आ गए हैं, मगर मैं एक क्लिप सुनवाना चाहती हूँ रांझा साहब, फिर आप भी उस पर बात अपना कॉम दीजिएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत एक तरफ कहती है कर्जे और गुज़िश्ता हुकूमतें ने जो लिए थे उसके साथ क्या किया था, गलत इस्तेमाल हुआ था, नहीं हुआ था, लेकिन जो एक डायग्नोसिस जो दिया था मुशीर खजाना ने, उनका कुछ और था। सुनिए क्या था। Why are we where we are? And I always say that we should look at the big facts of our country. The first big fact is that in the 72 years that no single government, no single prime minister has ever completed his or her tenure. So we have a dysfunctionality at the heart of our national life. So if we have a situation and a history of this sort, it does impact upon this very fundamental requirement. The way forward cannot come out of a bad diagnosis.
جی رانجھا صاحب، مشیر خزانہ تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو پاکستان مسلم لیگ نواز کہتی رہی ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ اب آپ میری بات سنیں. مشیر خزانہ صاحب کا جو سب سے بڑا بلنڈر ہے اور جو کہ اب لیٹسٹ ہے کہ انہوں نے ابھی ایک بجٹ میں ایک فگر دیا ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کوئی 3 سم تھنگ کے قریب ڈالرز جو ہیں وہ ان کو وہ ڈیٹ سروسنگ میں دے رہا ہے. ڈیٹ سروسنگ میں نہیں، ٹو بجٹ ایکسپینس میں وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اور آج ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی طرف سے اس کی کنٹرڈکشن آ گئی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی شرمندگی کی بات ہو سکتی ہے کہ ایشین ڈیولپمنٹ کہہ رہا ہے کہ جو آپ نے بجٹ میں فگر ہم سے ریلیٹڈ 3.6 بلین ڈالر کی کوٹ کی ہے کہ ہم آپ کے بجٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ ابھی تک ہمارا ڈیسیجن بھی نہیں ہوا، ہماری بورڈ میٹنگ بھی نہیں ہوئی اور ابھی تک ڈیسیجن بھی نہیں ہوا. اس کے بعد ہم آپ کو کمٹمنٹ کریں گے ہم آپ دیں گے کہ نہیں دیں گے. تو یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ جو ان کا بجٹ ہے بیسیکلی وہ کیا ہے. یہ شور جو مچا رہے ہیں اسمبلی میں، یہ جو رولا ڈال رہے ہیں، یہ کور اپ کر رہے ہیں. یہ جو گرفتاریاں کی گئی ہیں اور اس کی جو ٹائمنگ سیٹ کی گئی ہے، یہ صرف اس لیے کور اپ کیا گیا ہے کہ تاکہ عوام کو اسی نیریٹو میں جو قائرہ صاحب بھی کہہ رہے تھے زندہ رکھا جائے. جو نیریٹو پچھلے الیکشن سے پہلے انہوں نے قوم کو دیا کہ جی یہاں پہ ملک میں بڑی کرپشن ہو رہی ہے. بھائی پاکستان کی عوام بہت عقل مند ہو گئی ہے. آپ اب وہ لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے، نہ ہم بنا سکتے ہیں نہ پیپلز پارٹی والے بنا سکتے ہیں. یہ جو آپ کا نیریٹو ہے اب اس کو لوگ بائی آؤٹ نہیں کر رہے. آپ سڑک پہ جا کے کہیں پہ پوچھ لیں، جس طرح عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں اطمینان سے ہوں کہ میں پاکستان کی عوام کو ڈیلیور کر رہا ہوں. آپ کسی بھی پاکستان کے بندے کو جا کے پوچھ لیں کہ کیا وزیر اعظم پاکستان اس کی ٹیم معاشی ٹیم ڈیلیور کر رہی ہے، تو آپ کو جواب خود مل جائے گا. اس وقت عالم یہ ہے کہ اگر پاکستان میں کہیں پہ جا کے کسی بازار میں، کسی گلی میں، کسی محلے میں، کسی پیٹرول پمپ کے اوپر، کسی دکان کے ٹھیلے کے اوپر، کسی ریڑی والے سے، کسی سے بھی آپ پوچھا جائیں کہ پاکستان کی جو صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، کیا آپ اس سے مطمئن ہیں، تو جواب آپ کو ملے گا نہیں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو ان کا معاشی عدم استحکام ہے، ہم اگر اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو ہم برے ہیں، ہم اس کے اوپر چپ رہیں تو ہم چور اور بھی نہیں ہیں، ہم ڈاکو بھی نہیں، ہم فرشتے بن جائیں گے. اگر ہم اس کے اوپر لب کشائی کریں گے تو ہمارے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دیں گے جی آپ چور ہیں، آپ ڈاکو ہیں. دیکھیں ہمارا کام ہے اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھ کے حکومت کی کمزوریوں کی نشاندہی کرنا، حکومت کی ویکنیسز کو آئیڈینٹیفائی کرنا، اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا اور اس کو عوام کے سامنے لانا. اگر یہ مقصد جو ہے ہمیں پورا ہی نہ کرنا دیا جائے، اگر ہمیں یہ بات ہی نہ کرنے دی جائے، تو پھر اس کا کیا فائدہ ہوگا. اگر اسی نیریٹو کو آپ بیچا جائے کہ جو نیریٹو آپ دے رہے ہیں، تو میرے خیال سے یہ پاکستان کی عوام کو اب بیوقوف بنانا چھوڑ دیں. آپ کو ڈیلیور کرنا پڑے گا. پچھلے 8-9 ماہ میں آپ ڈیلیور کرنا پڑے گا. رانجھا صاحب میں چاہتی ہوں کہ شفقت صاحب دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. رانجھا صاحب نے جو بات کی ہے میں ان کا عرض کرنا چاہتا ہوں. اور جو مشیر خزانہ کا جو ہم نے کلپ چلایا تھا، انہوں نے جو دو باتیں رانجھا صاحب نے کی، اس کے ساتھ ایک اور لائن بھی ہے وہ بھی لے لیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جو اریسٹ ہوئی ہیں یہ تحریک انصاف نے اریسٹ نہیں کی، یہ اریسٹ تو نیب نے کی ہیں اور نیب جو ہے وہ ہمارے متحد نہیں ہے. اور یہ کیسز جو باقی کافی سارے کیسز ہیں یہ ہمارے آنے سے پہلے، ہماری حکومت میں آنے سے پہلے کے کیسز ہیں. اور نواز شریف صاحب کی جو کنوکشن ہوئی ہے وہ کوئی ہمارے دور میں نہیں ہوئی، وہ پہلے ہی ہو گئی تھی اور ان کو نااہل ہمارے آنے سے پہلے کر دیا گیا تھا. زرداری صاحب کا جو کیس ہے یہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ نون لیگ کے زمانے سے یہ کیس جو ہے یہ چل رہا ہے. لیکن جب شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ جھاڑو پھر جائے گا اور اس کے بعد اور یہ ہو جائے گا اور گرفتاریاں شیخ رشید صاحب کا جو کہہ رہے ہیں وہ تو خیر وہ خود جواب دے دیں گے اس بات کا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی انہوں نے بات کی ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ 3 جولائی کے ارد گرد آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ سارے جو مراحل طے کرنے کے بعد وہ پہلے اس پہ عمل درآمد ہوگا. جب آئی ایم ایف کا معاہدے پہ عمل درآمد ہو جائے گا تو یہ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے پرومس کیا ہے وہ اس کے بعد آٹومیٹکلی آ جائے گا. ابھی اس لیے یہ نہیں آ سکتا کیونکہ آئی ایم ایف کا معاہدہ جو ہے وہ ایک لحاظ سے آپ کہہ لیں کہ پری کنڈیشن ہے. تو اس لیے یہ کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے، یہ تو ویسے بھی اور 15-20 دن کی بات ہے. ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے تو اعلان نہیں ہو سکتا جب تک منظوری نہیں. انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ اس وقت آج اگر آپ دیکھیں تو آج کو ریلیز نہیں ہو رہا، اور وہ صحیح کہا ہے انہوں نے. وہ ریلیز جو ہے وہ 3 جولائی کے بعد ہوگا اور وہ ہو جائے گا. وہ اس کے بارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں نا، 15-20 دن کی بات ہے. قبل از وقت اعلان کر دیا لیکن ہو جائے گا. جی قائرہ صاحب آپ سوال کیجئے گا. امبر ایک منٹ قائرہ صاحب سوال کیجئے گا.
अंबर, मेरा सवाल सिंपल है, जब पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 6,000 अरब था हमारे दौर में सबसे पहले, तो पाकिस्तान की कौमी पैदावार का 60% था। हमारे दौर में भी पाकिस्तान का कर्जा बढ़ के 14,000 अरब हो गया, लेकिन वो पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार का 60 या 61% था। और आज भी कर्जा बढ़ के 67% ऑफ द जीडीपी था, यानी कौमी पैदावार का 67% था। आपके साल में भी वो 67% ही रहा है। सो अगर आप गौर करें तो आपका कर्जे की मद बढ़ती गई, परसेंटेज वहां रही, तो शफकत साहब इसका मतलब है कि आपकी कौमी पैदावार बढ़ती रही, क्योंकि वो पैदावार आपका पाए बड़ा होता चला गया। गरकारा साहब किस चक्कर में पड़ गए आप? मुतनासिब वही रहा। असल इशू जो है वो भाईजान यही इसका जवाब मुझे देने दे। असल इशू जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का है। आपके पास डॉलर ही नहीं है अपना कर्जा पे करने के लिए, इसलिए आपको मजीद बोरोइंग करनी पड़ रही है। और जो आपकी डोमेस्टिक डेट है उसको भी पे करने के लिए आपकी कलेक्शन कितनी हो रही है? आप 4,000 अरब की कलेक्शन करते हैं, उस 4,000 अरब की कलेक्शन में से 2,000 अरब तो आप पहले दिन डेट सर्विसिंग में कर लेते हैं। तो ये कर्जों का एक बोझ है जिसकी वजह से ये होता है ना। अगर ये कर्जों का बोझ ना हो तो ना होता ये। मैं आपको मेरे टिप्स पे सारा मैं बता देता हूं। करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे दौर में क्यों हुआ? ये असल इशू है ये कि करंट अकाउंट डेफिसिट ये नून लीग के जमाने में $25 बिलियन से हमारी एक्सपोर्ट्स जो थी वो $20 बिलियन पे आ गई। ठीक है, अभी मुझे लेनी है ब्रेक। कायरा साहब आपको भी मौका दिया, अंजद साहब आपको भी मौका दिया जाएगा, लेकिन बहुत अहम सवाल है जो खबर आई है अखबार में आज छपी थी, खास किस्म के काउंसिल के हवाले से, इक्तिसादी कौमी इक्तिसादी सलामती काउंसिल, उसके बारे में पूछेंगे शफकत साहब से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। शफकत महमूद साहब, एक खबर छपी थी आज अखबार में और ये कहा गया था कि एक कौमी इक्तिसादी सलामती काउंसिल बनने जा रही है जिसमें वजीर आज़म तो होंगे, सरबराही करेंगे, लेकिन साथ साथ मेंबरान में आर्मी चीफ भी शामिल होंगी। इस खबर में कितनी हकीकत है? देखिए, ये मुझे तो इसके बारे में इल्म नहीं है, और मैंने जो अखबारें 2-3 देखी हैं उसमें तो मुझे नज़र नहीं आई है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कमीशन एक बन रहा है जो 24,000 अरब के कर्जे लिए गए, वो देखेगा कि वो कर्जे जो थे वो किस बात पे लिए गए, कहाँ गए, उनसे क्या खर्चा किया गया, उनसे कौन से प्रोजेक्ट। मतलब उसमें ये भी बड़े अफसोस की बात है ना कि आप लाहौर में तकरीबन 300 बिलियन क्या आप बना रहे हैं, क्या कहते हैं वो ऑरेंज ट्रेन, और वो भी मजीद कर्जा लिए जा रहे हैं। तो कर्जे जो है ना उनका तहकीकात करनी ज़रूरी है। जहाँ तक ये जो कमीशन कब तक बनेगा शफकत साहब? कमीशन का मेरा ख्याल है कोई 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। इकोनॉमिस्ट भी शामिल होंगे, उसमें इकोनॉमिस्ट शामिल होंगे, उसमें मुख्तलिफ एजेंसीज के लोग होंगे, मुख्तलिफ अदारे होंगे, उसमें सारे मिल के उसकी तहकीकात करेंगे। उसमें ये भी देखेंगे कि ऑडिटर जनरल ने जो चीज़ें पॉइंट आउट की थी, मिसाल के तौर पर एक चीज़ मुझे याद आती है जी कि जिसका मैं चाहूँगा कि कमीशन ज़रूर उसकी इंक्वायरी करे कि 480 अरब रुपया नून लीग ने आते हुए पहले हफ्ते में जो सर्कुलर डेट थी उसके बाद में दे दिया। उसके ऊपर ऑडिटर जनरल ने किया एक पूरा वो 2 ऑडिटर जनरल्स ने उसके ऊपर ऑडिट किया उसका, और 190 बिलियन की बदइंतज़ामी और उसमें करप्शन जो है उसका निशानदेही की। हमने जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हम मेंबर थे तो हमने बार बार कहा खुर्शीद शाह साहब को कि इस इशू के ऊपर पूरी फुल फ्लेज बहस होनी चाहिए। बदकिस्मती हमने लेटर भी लिखे, बदकिस्मती से उस पर बहस नहीं हुई। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं आपके तवस्सुत से ये प्ली करता हूँ कि नई कमीशन से कि वो देखें कि ये जो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है कि 190 बिलियन जो है उसमें मुख्तलिफ तरीके से हेरा फेरी की गई है, तो उसकी तहकीकात जो है वो भी होनी चाहिए। मोहसिन रांझा साहब, आपका जवाब? एक कमीशन और बनना चाहिए शफकत साहब। जो केपीके की हुकूमत में वहां के बजट और वहां का डेफिसिट बड़ा है, वहां का कर्जा बड़ा है, वहां का जो केपीके का आपका सर्कुलर रेलवे का या वो जो आपका मेट्रो बस का वो प्रोजेक्ट जो है वो 15 से 115 अरब पे गया है। और वो जो 500% डेट बढ़ा है केपीके का, उसका भी साथ हिसाब होना चाहिए। उसके लिए कमीशन बनाएं। ये कमीशन तो वजीर आजम की सरबराही में काम करेगा, वो लीडर ऑफ द अपोजिशन को दे दे। ठीक है,
جی رانجہ صاحب کمیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ظاہر صوبائی حکومتوں کی تو جو جی بالکل دیکھیں ایک بات ہے کہ اگر کسی قسم کی بھی کہیں پہ کوئی غلط یا اس طرح کی فائنینشیل کرپشن ہے اس کو ہم بالکل ڈیفینڈ نہیں کرتے. اس کے اگینسٹ اگر آپ کو کمیشن میں ملتی ہے کوئی چیز اور آپ ڈھونڈتے ہیں بالکل کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہمیں پہلے دن سے صرف سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی پہ اعتراض ہے. میں ہمیشہ سے پچھلے 3 سال سے میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ایک احتساب بیورو بنا تھا. اس احتساب بیورو کے جو سرکردہ جو چیف تھے انہوں نے, جو جنرل صاحب تھے ریٹائر ہو گئے, انہوں نے جنرل صاحب نے جب ریزائن کیا تو انہوں نے اپنے ریزگنیشن لیٹر میں کچھ ریزنز اور وجوہات لکھی جس میں انہوں نے ڈائریکٹلی اس وقت کے سی ایم کے پی کے عمران خان کا کچھ منسٹرز کا ذکر کیا. وہ جو احتساب بیورو تھا اس احتساب بیورو نے کئی ایسی بدعنوانیاں وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کی جو کہ کرپشن ہو رہی تھی. یہ ایک علیحدہ فیکٹر ہے. ایک تو کمیشن بنائے, ہمیں کمیشن پہ کوئی اعتراض نہیں, آپ سندھ کو بھی اٹھائیں, آپ پنجاب کو بھی اٹھائیں, آپ کے پی کو بھی اٹھائیں, لیکن پھر احتساب کریں. پھر اگر آپ یہ کریں کہ آپ کی جو فرنٹ لائن میں بیٹھے ہوئے وزراء وفاقی میں جو ان کے بڑے ساتھ بیٹھتے ہیں, میرے جو شفقت محمود صاحب ہیں بڑے بھائی, ان کے جو بالکل ساتھ پڑوس میں صاحب بیٹھتے ہیں, آپ ان کو بھی گرفتار کریں نا. ان کے بارے میں جب خود چیئرمین احتساب بول پڑا ہے کہ میرے پہ پریشر ہے کہ اگر میں ان کے اتحادیوں کو پکڑوں گا تو حکومت گر جائے گی, ہمیں اس چیز کی کیا گارنٹی دیں گے شفقت محمود صاحب کے جو اب یہ نیا کمیشن بنے گا, یہ جو نیا کمیشن بنے گا یہ اسی طرح سے اکاؤنٹیبلٹی کرے گا اور اس کمیشن کے اوپر اپنے اتحادیوں کو بچانے والی پالیسی جو ہے اڈاپٹ نہیں کی جائے گی اور صرف انہی لوگوں کا احتساب کیا جائے گا جو اپوزیشن کے خلاف, حکومت کے خلاف بولتے ہیں, جو آواز بلند کرتے ہیں, جو ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرتے ہیں, جو ان کی مس مینجمنٹ کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. ہم تو آفر کر رہے ہیں کہ ہمارے دور کے 2 فائنانس منسٹر تو آپ کے منسٹر ہیں. ہمارے دور میں آپ کے موجودہ وزیر خزانہ 3 سال رہے اور شوکت ترین صاحب 1 سال رہے. ان سے پوچھ لیجئے وزارت خزانہ بھی ان کے پاس ہے. 4 سال میں کتنا قرضہ آیا, کہاں کا خرچ, ان سے پوچھ لیجئے. پنجاب کے منسٹر کو بھی نیب نے اریسٹ کیا تھا اور ابھی اگلے دن پنجاب کے ایک اور منسٹر جو ہے ہمارے, ان کو بھی نیب نے اریسٹ کر لیا ہے. تو یہ تو نیب ایک خود مختار ادارہ ہے, جو چاہے وہ کرے. جی قاہرہ صاحب دیکھیں سر, ہماری پالیسی کی وجہ سے ہوا ہے. شفقت صاحب ایک بڑی جو ہم نے اپوزیشن میں اپنی تقریر میں انہوں نے کہا ہے, جو ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ, یہ اگر ہم شور نہ کرتے اور یہ ایشو نہ ریز کرتے کہ یہ سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہے, تو اس کے بعد آپ کا وزیر دیکھ لیں. میں صرف ایک ہی بات کروں گا کہ آپ نیب کی انکوائریز جتنی بھی ہوئی ہیں, جس دن ڈیٹ آف سٹارٹ آف انکوائری ہے کے پی کے میں کسی بھی وزیر کی, اور آج کی ڈیٹ تک اس میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, اس انکوائری کا ایک ریکارڈ موجود ہوتا ہے نیب میں. آپ یوں کیجئے کہ اپوزیشن ممبر جتنے بھی ہیں ان کی جو ڈیٹ آف انیشیشن آف انکوائری ہے وہ نکال لیں, اور ان کی جو مقدمے میں آج تک جتنی بھی نیب نے کارکردگی کی ہے اس کی پرفارمنس رپورٹ دیکھ لیں. آپ کو بڑا واضح پتہ چل جائے گا آن دا گراف کہ جہاں پر اپوزیشن کے ممبرز کے خلاف کوئی چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ نیب کی جو سپیڈ ہوتی ہے وہ اس کے اندر ہائی اوکٹین ڈال دیا جاتا ہے. راجہ صاحب آپ کو شکایت ہے نیب کے ساتھ, تو نیب کے ساتھ ٹیک اپ کریں. دیکھیں نیب کے ساتھ تو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں, ہم تو پارلیمنٹ میں یہ بات کریں. آپ نے شہزاد اکبر صاحب کو میں نیب ہمارے بتائے تو نہیں ہے, ٹیک اپ کریں اگر آپ کو شکایت ہے تو نیب سے. ایک بات نہیں, میری قاہرہ صاحب 1 منٹ دے دیں مجھے, صرف بڑا اہم بات. شہزاد اکبر صاحب جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں, شہزاد اکبر صاحب وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, شہزاد اکبر صاحب نیب کے آفس میں جاتے ہیں. شہزاد اکبر صاحب کس کیپیسٹی میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ نیب پہ آپ کا کوئی کنٹرول نہیں ہے؟ شہزاد اکبر کو آپ نے کس پرپس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ شہزاد اکبر کو آپ نے نیب کو مینج کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے. وہ آپ کے میسیجز لے کے جاتا ہے, شہزاد اکبر بیٹھتے ہیں وہاں پہ. شہزاد اکبر نیب لاہور میں بھی بیٹھتے ہیں, شہزاد اکبر نیب اسلام آباد بھی بیٹھتے ہیں, وہ آپ کی ڈائریکشنز دیتے ہیں اور ان کی ڈائریکشنز کے اوپر نیب کے جو انویسٹیگیشن آفیسرز ہوتے ہیں, جو آپ کے پروسیکیوٹرز ہوتے ہیں, وہ کام کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ شہزاد اکبر جو ہے وہ ایک ادارہ بنایا ہے پی ایم سیکریٹریٹ میں, جس پہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ بنایا گیا, اور ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بیرون ملک
सरमाया यहाँ से चोरी करके लॉन्ड्री करके पैसे बाहर ले गए हैं, उसकी तहकीकात की जाए, उसका खोज लगाया जाए और कोशिश की जाए कि किसी तरीके से वो पैसा जो है वो पाकिस्तान वापस लाया जाए। तो शहजाद अकबर साहब का तो ये मैंडेट है। शहजाद अकबर साहब को नैब को कंट्रोल नहीं करते, नैब को कोई हुक्म जारी नहीं करते, ना ही वो जारी कर सकते हैं। अगर नैब को हुक्म होता तो क्या अली खान और सत्तार खान को अरेस्ट किया जाता? इसलिए ये बात जो है ना, ये तो इसमें तो कोई किसी किस्म की ना कोई हकीकत है ना कोई सच्चाई है। मैं 1 मिनट दे दे, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ 1 मिनट। क्या है प्रॉब्लम? ये है साहब 1 मिनट दे दे, मैं इनके सवाल का जवाब दे देता हूं, मैं सवाल का जवाब दे देता हूं। सबूत नजर आ गए हैं। एक तरफ मनी लॉन्ड्रिंग की JIT रिपोर्ट आई जिसमें मुख्तलिफ अदारे मौजूद है, और दूसरी तरफ 26 बिलियन डॉलर को शहबाज शरीफ साहब और उनके बच्चों ने बाहर से आए और उसका जवाब भी नहीं। मैं एक बात करना चाहूंगा, जो शहजाद अकबर के हवाले से उन्होंने बात की कि जी वो तो जो फॉरेन मुल्क ममालिक में जो पैसा पड़ा है वो उसको रिपैट्रिएट करने के लिए आपने एक अदारा बनाया है। भाई साहब, आपका ये काम नहीं है वजीर आजम का। अगर आपने रिपैट्रिएशन करनी है तो आपके पास नैब के अंदर एक विंग है पूरा, जो कि इंटरनेशनली जितना भी पैसा लॉन्डरों के पास बाहर जाता है उसको रिपैट्रिएट करने के लिए वहां पे नैब में एक मैकेनिज्म मौजूद है। इसी तरह आपके फॉरेन ऑफिस में एक मैकेनिज्म मौजूद है। आप क्यों उस मैकेनिज्म के बीच में इंटरफेयर कर रहे हैं? और फिर आप कहते हैं कि आपका शहजाद अकबर का जो है तो खुशी होनी चाहिए। आप कहते हैं कुछ लिया नहीं है, यहाँ से तो साबित हो जाता है हमारे लीडरान ने कुछ नहीं किया, यहाँ से तो साबित हो रहा है शहजाद अकबर बेसिकली आपका एक ब्रिज है बता दीजिए जो आप यूज करते हैं विद द नैब। ठीक है राजू साहब, आपका मौका सामने आ गया जी। कायरा साहब ने कहा 200 अरब डॉलर हमने डिटेक्ट कर लिया, उस 200 अरब का क्या बना एक साल में? 11 अरब उन्होंने वजाहत कर दी है। अच्छा 11 अरब था तो उसमें से कोई पैसा $1 को वापस आने का सामान बना? देखिए कारा साहब, बात यह है कि बाहर से पैसे लाना जो है वो कोई आसान काम नहीं है। जरदारी साहब ने एक दफा $60 मिलियन तो वो किसी अदालत ने नहीं किया यार। शफकत साहब, और वो जो आप सारी जिंदगी ब्यूरोक्रेसी में रहे, रिट्रीव ये फरमाइए क्या इन्वेस्टिगेशन के ऊपर फैसले फाइनल कर देने आपने? स्विट्जरलैंड वहां से बक्से कुछ लेके आए थे, लेकिन उसके अलावा जो आप ये फरमाइए कि जो इन्वेस्टिगेटर्स ने फैसले कर दिए है वो करना पड़ेगा। सजा दे देनी है। लेकिन ये मैं कहता हूं कि आपके लीडर ने बड़ी महारत की कि $60 मिलियन वहां से निकलवा के। ठीक है, मैं यहाँ रोकती हूँ। मैं चाहती हूँ शफकत साहब से एक सवाल करना चाहती हूँ, बहुत अहम था, और वो मोहसिन रांझा साहब ने प्रोग्राम के शुरू में ये बात कही थी और मैं चाहती हूँ उस पर थोड़ी सी और मजीद बात हो। आपको कोई अदालत का फैसला है या इन्वेस्टिगेटर्स के फैसले आपने फाइनल समझने हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं में मर्जी के लोग बिठा के उनसे फैसले लेने हैं। बात है ना कि जो पैसे तो करें। स्विस अकाउंट में पड़े थे जरदारी साहब के, वो $60 मिलियन उन्होंने निकलवा लिए। ये तो रिकॉर्ड की बात है, सबको पता है इस चीज का। और वो जो नेकलेस का बड़ा फेमस केस बना था वो भी सबको पता है इस चीज का। और वाजिद शमसुल हसन साहब, मैं यहाँ इसलिए रोकती हूँ क्योंकि ये बहस कहीं नहीं जाएगी, और बहुत अहम एक नुक्ता था जो मोहसिन रांझा साहब ने उठाया था, और आज भी उसकी गूंज हमें कौमी असेंबली में नजर आई थी। स्पीकर के दफ्तर के सामने धरना भी दिया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने। प्रोडक्शन ऑर्डर के हवाले से हम बात करें, बजट सेशन चल रहा है, कई मेंबरान ऐसे, उसमें आसरी जरदारी हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक है, उसमें अली वजीर है, मोहसिन दावड़ है। प्रोडक्शन ऑर्डर्स, ये बहस चल रही है, बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी भी मौजूदगी हो। कामरान माइकल भी बिल्कुल हैं। प्रोडक्शन ऑर्डर क्यों नहीं जारी? देखिए पहले तो बात अगर शहबाज शरीफ के हो सकते हैं, अगर हमजा शहबाज के हो सकते हैं, पंजाब में बजट सेशन चल रहा था, तो इनके क्यों नहीं हो सकते? पहली बात यह है कि प्रोडक्शन जो है वो कोई राइट नहीं है, वो एक डिस्क्रिशन है स्पीकर की, वो चाहे तो प्रोडक्शन ऑर्डर करे या। दूसरी बात यह है, मुझे तो बड़ा ही अफसोस होता है, नहीं बिल्कुल ये नहीं। लोग जो कि बेपनाह करप्शन के इल्ज़ामात में की जद में है, उनको जो अदारा कंसर्न्ड है वो अरेस्ट करता है, और उसके बाद उस अरेस्ट को नफ़ी करने के लिए ये पार्लियामेंट का जो ढाल बनाते हैं और पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते हैं। जमहूरियत पे हरफ क्यों आता है? जमहूरियत पे हरफ इसलिए आता है कि जो बंदा अक्यूज्ड है वो बचने के लिए, अब सिंध असेंबली ने कुछ 4 महीने सेशन चलाया क्योंकि वो स्पीकर जो जिसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात हैं करप्शन के,
وہ جی جیل نہ جائے, اس کے بعد کیا اور اس کی تفتیش نہ ہو سکے. آج خبر آئی ہے کہ جناب اسپیکر جو ہے اس کے لیے جو اسپیکر چیمبر ہے اس کو سب جیل ڈکلیئر کر دی. یعنی کہ یہ تو مذاق بنایا جا رہا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کا مذاق بنانے کا طریقہ ہے کہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنایا جائے جس سے یہ جو تفتیش کیوں اریسٹ کیا جاتا ہے, تفتیش کے لیے کیا جاتا ہے, لیکن ساتھ ساتھ رائٹ نہیں ہے. ہم شہباز شریف کے لیے بھی دیکھیں کوئی رائٹ نہیں ہے, کوئی لکھا نہیں ہوا کہ یہ ضرور پروڈکشن آرڈر جاری کیا. ٹھیک ہے, یہ حق نہیں ہے, یہ ممبرز کا حق ہے, ان کے کنسٹیٹوئنسی کا حق ہے کہ ان کو ریپرزینٹ کیا جائے وہاں پہ. یہ پک اینڈ چوز تو اسپیکر نہیں کر سکتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے الیکٹ کیا تو جو چور مار جو مرضی کر لے, اس کو عوام نے الیکٹ کیا اس لیے وہ مبرہ ہو گیا, کہ عدالتی فیصلہ تو کوئی نہیں ہے, برا تر ہو گیا. اگر میرلی الزامات پہ شفقت صاحب لوگوں کو پکڑنا ہے کوئی پاکستان کا قانون جو ہے وہ ہمارے پہ لاگو نہیں ہوتا. کیا یہ مقصد ہے کہ اس کا بڑے افسوس کی بات ہے اگر ہم نے یہ لے لیا ہے. اب خدا نہ خواستہ اگر آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے اور میں الیکٹ ہو گیا تو میرا رائٹ ہے کہ میں تفتیش سے باہر ہو جاؤں. ایک منٹ دے دیں, میں آپ کو بڑی ایک لیگل بات بتاتا ہوں اور جو کہ بات یہ بڑی سیٹل کر دے, معاملے کو سیٹل کرے گی. ایک ہی بات بتاتا ہوں, دیکھیں بات یہ ہے, بات رانجھا صاحب قاہرہ صاحب ایک منٹ دیکھیں, سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ منی بل ہے. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر کا اختیار ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرے یا نہ کرے. اب منی بل کے بیچ میں ہوتا ہے کہ جب منی بل ہوتا ہے تو اگر کسی میری بات سن لیں سر, میری گزارش سن لیں کہ منی بل کے دوران اگر کسی بھی ایم این اے کا کوئی مقدمہ بھی چل رہا ہو اور ہائی کورٹ میں چل رہا ہو یا کسی سینئر اعلیٰ عدالت عظمیٰ بھی چل رہا ہو, تو وہاں پہ اگر ہم ایڈجرمنٹ دیں نا اس بات کے اوپر کہ جناب میرا بجٹ کا اجلاس ہے اور وہ منی بل ہے, منی بل کا بار بار آپ کی کانسٹیٹیوشن میں ذکر ہے, اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے. وہ ایک عام لیجسلیشن نہیں ہے, وہ اس لیے اہمیت زیادہ ہوتی ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات ہونی ہوتی ہے اور آپ کے حلقے کی عوام جو ہے اگر ان کی نمائندگی نہ ہو تو وہ حلقہ خالی رہ جاتا ہے. اگر حلقہ خالی ہو تو دیکھیں جیسے ایک دن بھی حلقہ خالی ہو تو الیکشن کمیشن بھاگتا ہے کہ یہاں پہ الیکشن کرا دیا جائے, حلقہ خالی ہو گیا ہے. اسی طرح سے آپ کو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں آپ ایڈجرمنٹ مانگے نا کہ جی میں نہیں پیش ہو سکتا, بجٹ اجلاس ہے اور میرا منی بل ہے, تو آپ کو ہائی کورٹ بھی اور سپریم کورٹ بھی دے دیتی ہے ایڈجرمنٹ کہ ٹھیک ہے یار آپ پیش نہ ہو, آپ اپنا بل پاس کروا لیں اس کے بعد آئیں. اب یہ منی بل ہے, یہ 10 سے 15 لاکھ لوگ ہیں جو ان حلقوں میں رہتے ہوں گے جن کی نمائندگی نہیں ہو رہی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکلی طور پہ نہیں, یہ اسپیکر صاحب بالکل ہی آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی انہوں نے کہ منی بل کے بیچ میں پاکستان کے 10 سے 15 لوگوں کی آواز اٹھانے والے نمائندے جو ہیں اپنے جیلوں میں بند کیے. یہ بھی تو حق ہے کہ ان کے نمائندے جو ہیں وہ اپنا ایمانداری سے اپنا کام کریں, اور اگر نمائندے ایمانداری سے کام نہیں کرتے کروڑوں روپے اربوں روپے کی چوری میں ملوث ہو جاتے ہیں اور ان کے خلاف جو مجاز ادارے ہیں وہ تحقیقات کرتے ہیں, تو مجاز اداروں کی تحقیقات کو نفی کرنے کے لیے آپ یہ ڈھال بنا لیں پارلیمنٹ کو یا صوبائی اسمبلی کو ڈھال بنا لیں اور روز ان کو وہاں پہ. اب سندھ اسمبلی کا تو مذاق بن گیا, اتنے سنگین الزامات ہیں اسرار درانی کے اوپر اور اس کو کبھی جناب. ٹھیک ہے, میں یہاں روکتی ہوں, میں چاہتی ہوں قاہرہ صاحب میں چاہتی ہوں آپ یہاں سوال میں یہاں کرنا چاہتی ہوں. قاہرہ صاحب یہاں میں سوال کرنا چاہتی ہوں کیونکہ کل جو مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات ہوئی, اس کے بعد بھی کہا گیا کہ بجٹ جو ہے پاس نہیں ہونے دیں گے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں کے پاس وہ اعداد و شمار بھی نہیں ہے. پریکٹیکلٹیز کی ہم بات کریں کہ اگر آپ کو سادہ اکثریت چاہیے ہوتی ہے بجٹ منظور کروانے کے لیے, وہ اپوزیشن جماعتوں کے پاس ہے نہیں. امبر پہلی گزارش تو یہ ہے, میں پہلی بات ذرا ختم کر دوں کہ اگر تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ انویسٹیگیشن کرنے والی پولیس ہو, ایف آئی اے ہو یا نیب ہو, اس کا لکھا ہوا فائنل ہے, عدالت میں گئے بغیر آپ نے کنوکشن کر دی ہے, تو اب نہ وہ اسمبلی میں آئے گا نہ وہ کسی اور جگہ جائے گا, اس کو سزا ہوگی تو ٹھیک ہے بسم اللہ, یہ نیا قانون بن گیا. دوسری بات جو ہم نے کہی ہے کہ ہم بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے, یہ عوام دشمن بجٹ ہے. یہ خود حکمران جماعت کہہ رہی ہے کہ یہ عوام کی خواہشوں کے مطابق نہیں ہے, لیکن بڑی یہ ان کا کہانی ہے کہ مجبوریاں ہیں. لیکن قاہرہ صاحب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے نمبرز ہم گنے اگر اور اتحادیوں کو ملا کر کو مجبور کریں گے, یہ ممکن نہیں ہے نا, بجٹ تو وہ پاس کروا درست کرے. میری بات تو مجھے مکمل کرنے دینا.
عرض یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس میجورٹی ہو تو یہ پرائم منسٹر تو نہ ہو. ہم کہہ رہے ہیں ہم ان کے اتحادیوں کے پاس جائیں گے, ہم پی ٹی آئی کے لوگوں کے پاس جائیں گے, ہم عوام کو موبلائز کریں گے کہ یہ بجٹ عوام دشمن بجٹ ہے, اس کو ووٹ نہ کرو, اور ہم گورنمنٹ کو مجبور کریں گے کہ وہ عوام کی فلاح کا بجٹ لے کے آئیں, عوام دشمنی کے بجٹ نہ لے کے آئیں. یہ آپ کا حق ہے کارا صاحب, آپ ضرور کریں, اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, یہ آپ کا جمہوری حق ہے. آپ اگر ہمارے خلاف بجٹ کو نامنظور کرانے کے لیے کچھ کر سکتے ہیں ضرور کریں, لیکن آپ اسمبلی کے اندر اختر مینگل صاحب ایک ہیں جو ہو سکتے تھے ممکن ہے, لیکن ان کو بھی منا لیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے. ایسا نہیں ہے جی, آپ اس طرح کی سٹیٹمنٹ مت دیجیے, وہ ہمارے ساتھ بھی مل رہے ہیں, ان سے بھی مل رہے ہیں. یعنی کہ ابھی ہمیں حتمی طور پہ معلوم نہیں ہے کہ اختر مینگل صاحب کس طرح ووٹ کر سکتے ہیں. جی رانجھا صاحب, مینگل صاحب والی جو بات کری, مینگل صاحب بالکل ہم سے بھی مل رہے ہیں, پاس جاؤں گا, اور وہ تو مل رہے ہیں, اور بالکل وہ مل رہے ہیں. اور دوسری بات, واقعی یہ سوچ لیں کہ یہ جو بجٹ ہے اس گورنمنٹ کا, ہمیں کوئی بات نہیں ہے, یہ بجٹ پاس کروا لیں اگر ان کے پاس اکثریت ہے, لیکن ہمارا کام ہے اس بجٹ کی جو اس کے بیچ میں چیزیں ہیں, غلطیاں ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ عوام کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہمارا کام اس پہ امینڈمنٹس دینا, ہمارا کام ہے کٹ موشنز دینا, ہمارا کام ہے بولنا. لیکن اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح آج عوام ہے, بھائی آپ کا تو بجٹ ہے, آپ دیکھیں یہ سب کچھ بلڈوز کر کے بجٹ پاس کرانے کے موڈ میں نہیں آپ کریں, وہ تو آپ کا حق ہے. آپ نے اپوزیشن کا ٹائم 120 گھنٹے سے 80 گھنٹے پہ کر دیا. جو کیا تھا آپ کو یاد نہیں, آپ نے گلوٹین استعمال کی ہمارے خلاف. آپ نے اپوزیشن کا ٹائم کم کیا, آپ نے اپوزیشن کا ٹائم اس لیے کم کیا کہ جو تقریر 5-6 منٹ کی ہوا کرتی, آپ نے گلوٹین استعمال کیا تھا, میں بولنے نہیں دیا تھا, تقریر ہو جائے, کیونکہ آپ تنقید نہیں کر سکتے. اب آپ دیکھیں کہ دیکھیں ہم تو تنقید کریں گے, ہم تو بولیں گے, لیکن آپ کم از کم یہ ہے کہ آپ تنقید کرنے کی سخت تو پیدا کریں, بڑے شوق سے کریں, ہمیں کیا وہ تو بتا رہے ہیں, یعنی کہ کوششیں جاری رہیں گی, یہ حق کس کا ہے وہ اس پہ فیصلہ نہیں ہوا. لیکن میں تھوڑا سا یہاں موضوع بدلنا چاہتی ہوں کیونکہ بہت اہم موضوع ہے, کیونکہ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ ہوا تھا ورلڈ کپ میں. وزیر اعظم عمران خان نے 5 ٹویٹس بھی کی تھی اس حوالے سے. یہاں شفقت صاحب آپ سے پہلے سوال میں کروں گی کہ یہ ریلو کٹے کون تھے ٹیم میں جس کی وجہ سے میچ ہارے؟ مجھے اس چیز کا تو پتہ نہیں ہے, لیکن 2 پرابلم تھے اس ٹیم کے اندر. میرا خیال ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ ٹیم کی جو سلیکشن ہے نا, میرے خیال میں وہ سلیکشن صحیح نہیں تھی, اور اس کے اندر میرا خیال ہے شعیب ملک کو کھلانے کا کوئی جواز نہیں تھا, میرا خیال ہے کہ حسن علی کو کھلانے کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ ٹیم سلیکشن جو تھی بہت ہی بری تھی, اور بیلنس ٹیم کا بالکل خراب تھا. دوسری بات یہ, آپ سمجھتے ہیں انضمام الحق کی یہ ذمہ داری؟ نہیں, انضمام الحق نے تو لے لی نا ٹیم, جو 15 کی وہ کر لی, اس میں آخری سلیکشن تو کیپٹن نے اور کوچ نے کرنی ہوتی ہے نا, تو اس میں میرا خیال ہے کہ حسن علی کا اور شعیب ملک کی جگہ نہیں بنتی تھی. دوسرا یہ کہ جیسے پرائم منسٹر جو کہ ورلڈ کے ایک مایا ناز آل راؤنڈر اور کرکٹر رہے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ ٹاس جیت کے بیٹنگ کرو, تو وہ میرا خیال ہے کہ بہت بڑی غلطی کی سرفراز نے جو ٹاس جیت کے بیٹنگ نہیں کی, اور وہ ہمیں اتنی مار پڑی کہ 336 کتنا سکور بن گیا, اس کے بعد بڑا مشکل ہو گیا تھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ٹیم سلیکشن آگے بہتر کرے, اور یہ جو 2 پلیئر ہیں نا, ریلو کٹے تو یہ تھے, لیکن بارہ وہ جو پی سی بی کے چیئرمین بیٹھے ہیں جو خان صاحب کے ذاتی دوست ہیں, ان کو لگایا گیا پہلے پی سی بی کے چیئرمین کو انلیگلی ہٹا کے, وہ ذمہ دار ہے نا ان ریلو کٹوں کو جو بھی ہیں. اگر آپ اپنی ٹیم کو خود ہی ریلو کٹے کہہ رہے ہیں تو اس کے ذمہ دار کون ہے پھر؟ یا آپ ہیں یا آپ کا دوست ہے. عمران صاحب کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے میچ پہ کامنٹ کریں. رانجھا صاحب آپ کا کامنٹ کل کے میچ کے بارے میں. دیکھیں بڑی ریلیونٹ بات ہے جو قمر زمان قاہرہ صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں جب آپ کہتے ہیں کہ جب اوپر بندہ صحیح آ جاتا ہے تو وہ نیچے صحیح بندے لگاتا ہے, پھر آپ کہتے ہیں جی نیچے کام خراب ہو گیا اوپر والا کیا کرے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ نے خود کہا کہ سارا اوپر سے نیچے تک گڑبڑ ہے, یعنی اور خان صاحب نے اپنا اوپر سے نیچے تک تو پرائم منسٹر نے جو کہا تھا اس میں تو عمل درآمد نہیں ہوا. خان صاحب جو ہیں پرائم منسٹر نے کہا تھا پہلے بیٹنگ کرو, پرائم منسٹر نے کہا. ویسے اصل بات یہ ہے کہ بیٹنگ بھی کرنی چاہیے. معذرت یہاں میں کرتی ہوں کیونکہ میرے پاس مزید وقت ختم ہو گیا. محمود صاحب بہت بہت شکریہ, قمر زمان قاہرہ صاحب
آپ کا بھی اور محسن رانجھا صاحب پروگرام پہ ہمیں ضرور فیڈ بیک دیجیے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹویٹر ہینڈل پہ. اب ہوگی کل ملاقات. خدا حافظ.